ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا شفیعنا یوم الجزا۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ اور کنتو کنزن راز مشیت، جلوے ہیں انوار ہدایت، جگمگ جگمگ دونوں عالم، کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو۔ اور ظاہر میں تسکین دل و جاں، باطن میں معراج دل و جاں، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو۔ اور میں کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ یہ تقریب ایک شادمانی اور خوشی کے اظہار کی ہے کہ آج یہاں پر ایک لڑکیوں کی دینی تعلیم کے لیے ایک مدرسے کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہے کہ اس کے دین کی تعلیم کو عام کیا جائے، اور شیطان کو بہت زیادہ ناپسند ہے اور شیطان کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہے یہ بات کہ دین اور اسلام اور شریعت کے علموں کو پڑھایا جائے۔ تو رحمان کی رضا کا یہ کام ہے، اور شیطان شکست خوردہ محسوس کرتا ہے جب وہ کسی مدرسے میں پڑھائی ہوتا ہوا دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس افتتاح کو بابرکت بنائے، اور ان علماء کرام کے قدوم میمنت لزوم کے صدقے میں اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جی، اور ایک اور اچھا، اور ایک اور خوشخبری کہ کل سے انشاءاللہ یہاں پر بچوں کا، لڑکوں کی تعلیم کا بھی انتظام ہوگا، ناظرہ کی تعلیم کا، قرآن ناظرہ قرآن اور اردو کی تعلیم کا۔ اور لیڈیز مدرسہ تو کسی اور جگہ 7 سال سے چل رہا تھا، اب وہ یہاں منتقل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے، اس کام میں اخلاص عطا فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ علم دین کی فضیلتوں کے بارے میں اور دیگر سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک بھی ہے، تو اس حوالے سے ابھی آپ کو ایک بصیرت افروز خطاب سننا ہے حضور عزیز ملت صاحب قبلہ کا، حضور وقار ملت حضرت مولانا وقار احمد عزیز صاحب قبلہ کا۔ اس سے قبل مجھے حکم ہوا کہ میں بھی کچھ عرض کروں، تو اس لیے آپ کے بیچ میں حاضر آیا ہوں۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جو علم حاصل کیا اسے علم دین کہتے ہیں۔ انہوں نے تفسیر، حدیث، فقہ، علوم عربیہ، عقائد، اس زمانے کے جتنے مروجہ علوم تھے، معقولات، منقولات، ان سارے علوم کو حاصل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فن سپاہ گری میں بھی مہارت حاصل کی۔ 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں تعلیم کا آغاز ہوا، اور 7 ماہ 25 دن میں قرآن مجید حفظ کیا۔ نہ صرف حفظ کیا بلکہ 7 قراتوں کے ساتھ حفظ کیا۔ جس طرح فقہ میں 4 امام ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہم، اسی طرح قرات میں 7 امام ہیں۔ تو 7 اماموں کے مطابق قرآن کس طرح پڑھا جائے وہ حفظ کیا، اور پھر اس کے بعد جب عالم کورس شروع ہوا تو 12 سال کی قلیل مدت میں تمام مروجہ علوم و فنون سے آپ نے فراغت حاصل کی، اور اس وقت کے اکابر علماء نے آپ کو اجازتیں عطا فرمائی۔ مکہ میں جب حج کے لیے گئے تو امام عفیف الدین یافعی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے علم حدیث میں سند اجازت حاصل فرمائی۔ اس کے بعد تقریباً 5 سال تک حکومت کا انتظام سنبھالا۔ والد صاحب جب تک باحیات تھے
17 سال کی عمر ہوئی تو والد صاحب کا وصال ہو گیا۔ جب تک والد صاحب باحیات تھے تو والد صاحب کے حکم سے بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ آپ کو ایک لشکر کی کمان دے دی گئی اور کفار سے جہاد کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیتوں کا آپ نے وہاں استعمال کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ پھر والد صاحب کا جب وصال ہو گیا، عمر 18 یا 17 سال کی تھی، تو اس وقت سری رارائے مملوکت ہوئے۔ موجودہ ایران میں ایک ریاست تھی سمنان، یہ شاہی خاندان کے چشم و چراغ تھے، اگرچہ یہ سادات میں سے تھے، لیکن ان کا یہ جو گھر تھا، یہ جو خاندان تھا، یہ شاہی خاندان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، اس خاندان کو باطنی کمال بھی عطا فرمایا تھا اور ظاہری کمال بھی عطا فرمایا تھا، اور دنیاوی اعتبار سے بھی وہ شوکت اور دبدبہ عطا فرمایا تھا کہ ان کی حکومت پوری ریاست پر تھی۔ تو والد صاحب کے پردہ فرمانے کے بعد پھر جب یہ سری راہرائے سلطنت ہوئے تو پھر انہوں نے تقریباً 5 سال تک بڑے ہی زبردست طریقے سے حکومت کا انتظام اور انصرام سنبھالا، اور والد صاحب نے جو عدل و انصاف کا نظام قائم کیا تھا اس کو باقی رکھا، بلکہ اس میں اور زیادہ بہتری لے کر آئے۔ لیکن یہ گوشہ نشینی کو پسند کرتے تھے، بھیڑ بھاڑ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ تخت و تاج، یہ شاہی دربار، یہ فوج، یہ محافظین کا دستہ، یہ غلاموں اور باندیوں کی فوج، ان سب میں ان کا دل نہیں لگتا تھا۔ وہ تو چاہتے تھے کب میں فرصت پاؤں اپنے کام سے اور تنہائی اختیار کروں، اور جیسے ہی تنہائی ملتی تو پھر کھڑے ہو جاتے، نوافل پڑھتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، ذکر و فکر کرتے۔ بادشاہی میں ان کا دل نہ لگتا تھا۔ آخر ایک دن اپنے بھائی سید عارف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے ساری سلطنت کر دی، اور تارک السلطنت ہو کر جو ہے آپ وہاں سے نکلے، اور اپنے ساتھ کچھ بھی نہ لیا، سارا ساز و سامان سب کچھ چھوڑ دیا، اور جو حقیقی درویشی ہے، جو حقیقی فقیری ہے، وہ فقیری نہیں جو ہمارے عرف میں ہے، وہ اختیار کر لی۔ اس کے بعد آپ نے پوری اس وقت کا جو عالم اسلام تھا، پورے عالم اسلام کا دورہ کیا، اور ہر قابل ذکر شہر میں گئے، وہاں کے اولیاء کرام سے ملے، اور کہیں پر کسی ولی کو فیض دیا تو کسی ولی سے فیض لیا۔ ہوتے ہوتے پھر آپ ہندوستان تشریف لائے۔ آپ کا حصہ حضرت شیخ علاء الحق کی والدین گنج نبات پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاں تھا۔ وہاں پر پہنچے، اور خانقاہ سے 4 کوس آگے شیخ اپنے شاگردوں کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے پہلے سے موجود تھے۔ ملاقات ہوئی تو کہا، صاحبزادے جب سے تم تارک السلطنت ہوئے ہو تم ہماری نظر میں ہو، یہ بڑی بات ہے۔ اس کے بعد پھر اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ دوسرے مریدین آتے تو ان کو مجاہدہ کرایا جاتا، باطن کی صفائی کرائی جاتی، مگر ان کو کوئی بہت بڑا وظیفہ نہیں دیا گیا، کوئی بہت لمبا مجاہدہ نہیں دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو دوسرے آتے تھے تو جس طریقے سے کپڑا ہوتا ہے کہ اگر وہ گندا ہے تو اس کو رگڑا جاتا ہے، کوٹا جاتا ہے، پھر صاف ہوتا ہے، پھر پہننے لائق ہوتا ہے، لیکن صاف ستھرا دھلا دھلایا کپڑا آئے تو اسے فوراً پہن لیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی آنے سے پہلے ہی ایسے دھلے دھلائے اور صاف ستھرے تھے کہ آتے ہی ان کے شیخ نے ان کو خلافتیں اجازتیں عطا فرمائی۔ تو شیخ اوحد الدین اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ مرید و خلیفہ ہوئے حضرت شیخ علاء الحق گنج نبات رحمت اللہ تعالی علیہ کے، اور وہ مرید و خلیفہ تھے حضرت آئینہ ہند سراج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے، اور وہ مرید و خلیفہ تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے، وہ مرید و خلیفہ تھے حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے، وہ مرید و خلیفہ تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، اور وہ مرید و خلیفہ تھے خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے۔ تو یہ وہ سلسلہ ذہب ہے کہ آگے چل کے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذریعے جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو اس سلسلے میں بڑے بڑے علماء ہوئے، بڑے بڑے اولیاء ہوئے،
ایک سے بڑھ کر ایک بزرگان دین آئے اور انہوں نے دین کی خدمت کی، اسلام کو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پھیلایا، اور ولایت و معرفت میں بھی بڑے مشہور ہوئے یہ اشخاص۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا فیض ہم پر بھی جاری کرے۔ ان کا مبارک تذکرہ اس نیت سے کر رہا ہوں کہ اگرچہ گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، لیکن اللہ کے محبوبوں کے نام لیوا ہے، تو اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس اپنے محبوبوں کے صدقے میں کل قیامت میں ہمارا نام اعمال بھی ہمارے داہنے ہاتھ میں عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ 708 ہجری میں پیدائش ہوئی سمنان میں، سمنان نامی ریاست میں 708 ہجری میں سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی پیدائش ہوئی، اور 808 ہجری میں جب آخر عمر میں جب آپ سفر کرتے کرتے کچوچھا شریف کے پاس پہنچے تو پھر وہیں پر آپ نے پردہ فرمایا، اور وہیں پر آپ کا مزار پر انوار ہے۔ کچوچھا اور بسکھاری کے بیچ میں رسول پور نامی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہیں پر آپ کا مزار پر انوار ہے۔ آپ کے وصال سے بہت پہلے آپ نے اپنی قبر تیار کی تھی، اور اس میں جا کر بیٹھتے تھے اور ذکر و فکر میں مصروف رہتے، مراقبہ کرتے، آخرت کی یاد کرتے۔ وہیں پر آپ نے اپنا رسالہ قبوریہ لکھا۔ یہ وہ رسالہ ہے جس میں اس وقت کے جتنے بد مذہب تھے ان سے جو اہل سنت کے اختلافات تھے عقائد میں، ان عقائد پر انہوں نے کتاب لکھی، اور اپنے مریدین کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے اپنے متوسلین کے لیے ایک زبردست رہنمائی عطا فرمائی، اور وہ کتاب آج بھی رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، تمام اہل سنت کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس کتاب میں جو عقائد لکھے، مثال کے طور پہ اس میں یہ لکھا کہ سب سے پہلی جو خلافت تھی، سب سے زیادہ حقدار پہلی خلافت کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی خلافت پر صحابہ کا اجماع۔ دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، ان کی خلافت بھی برحق، اور اپنے زمانے میں وہ سب سے زیادہ حقدار تھے خلافت کے۔ تیسرے حضرت سیدنا عثمان غنی، اور چوتھے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب مرتبے کی ہے، یعنی تمام انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل حضرت صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر مولا علی ہے۔ یہ عقیدہ کس نے پیش کیا؟ حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ ابھی 1445 ہجری چل رہا ہے، آپ نے پردہ فرمایا 808 ہجری میں پردہ فرمایا۔ آپ حساب لگائیں کتنی صدیاں پہلے ان بزرگ نے وہ عقیدہ لکھا جس عقیدے کو 14ویں صدی ہجری میں سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی نے پیش کیا، اور جسے آج ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے اور پہچانتے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات انہی بزرگان دین کی تعلیمات ہیں، انہی بزرگوں کے عقیدے اور مشن کو اعلیٰ حضرت نے آگے بڑھایا ہے، اور انہی کی روحانی مدد اور روحانی دعاؤں کے صدقے میں اعلیٰ حضرت نے تجدیدی کارنامہ انجام دیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا جو دامن تھامتا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت ہی کا نہیں دامن تھامتا، بلکہ ان کے واسطے سے ان سارے اولیاء اور علماء اور بزرگان دین کا متبع ہوتا ہے وہ۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات ہیں جس کی میں نے کچھ وضاحت کر دی۔ تو سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنے وقت کے بد مذہبوں اور گمراہوں کا رد بلیغ فرمایا۔ کئی ایک کتابیں لکھی جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ صوفی وہ نہیں جو صوفیت کے نام پر بد مذہبوں سے گھال میل کا دعویٰ کرتا ہے، بلکہ صوفی وہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم کا مظہر ہوتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہیں، اور اسی محبت کی شدت کا یہ تقاضا ہے کہ دشمنان خدا و رسول سے ان کے دل میں سختی ہوتی ہے، اور دشمنان خدا و رسول کے لیے ان کے دل میں نفرت ہوتی ہے۔ یہی وہ کسوٹی ہے جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ تو یہ تو سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا معاملہ تھا۔ علم دین سے اولیاء کا تعلق رہا ہے، جتنے اولیاء ہوئے وہ علماء ہوئے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی علماء کو اپنا دوست نہیں بناتا
تو پھر وہ کسی کو اپنا دوست نہیں بناتا، اس لیے کہ اللہ جاہلوں کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ تو علم بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ولایت نہیں مل سکتی، بغیر علم کے عمل نہیں ہو سکتا، بغیر علم کے پرہیزگاری نہیں آ سکتی۔ لہٰذا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور علم حاصل کرنے ہی کے لیے اس طرح کے مدارس کا قیام عمل میں آتا ہے۔ ہمارا کام اب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو اس طرح کے مدارس میں، اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو بھیجیں اور انہیں زیور علم سے آراستہ کریں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ مدارس میں ہونا یہ چاہیے کہ فرض عین علم پر زور دیا جائے۔ مدارس میں تعلیمی معاملات بہت سارے مدارس میں بہت ڈھیلے ہیں، فرض عین علوم پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، اور فرض کفایہ پڑھایا جاتا ہے رسمی طور پہ، ایک رسم چل پڑی ہے کہ یہ کتابیں پڑھانی ہی ہے اور یہ اتنی جماعتیں پاس کروانی ہی ہیں۔ حالانکہ پہلے فرض علم پڑھانا چاہیے، کیونکہ فرض علم چھوڑ کر، فرض عین علم چھوڑ کر فرض کفایہ میں جو مشغول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے وہ قبول نہیں فرماتا۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنے سے نیت اللہ کی رضا ہے یا دنیا کا کوئی فائدہ ہے یا کوئی اور غرض فاسد ہے، اس کو جانچنا ہے۔ تو دیکھو کہ وہ فرض عین علم پر زور دیتا ہے یا نہیں۔ اگر فرض عین علم پر زور دیتا ہے اور اسے ادا کر لیتا ہے، پھر فرض کفایہ میں مصروف ہوتا ہے، تو اس کا مطلب وہ مخلص ہے۔ لیکن اگر وہ فرض عین علم چھوڑ کر فرض کفایہ میں مصروف ہوتا ہے اور صرف پاس ہونا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب وہ مخلص نہیں ہے، اور کل قیامت میں اس کا یہ علم اس کے خلاف حجت ہوگا، جیسا کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا۔ تو مدارس میں فرض عین علم، یعنی وہ علم جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر، خواہ مرد ہو یا عورت، فرض ہے۔ تو تین علوم وہ ہیں جن کا سیکھنا فرض ہے، پہلا عقیدہ ہے، دوسرا فقہ ہے، اور تیسرا علوم آداب ہیں یا علم تزکیہ نفس ہے، جیسے حسد، کینہ، تکبر، عجب وغیرہ، حسن نیت، ریاکاری، حسن زن، سوء زن، یہ سارے وہ علوم ہیں جو باطن اور دل کی صفائی کا کام کرتے ہیں۔ تو ان علوم کا سکھانا، یہ تین علوم فرض عین ہے، ان علوم کو سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، چاہے وہ مدرسے میں جائے نہ جائے، مسلمان ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ یہ علوم سیکھے، چاہے جس طرح سیکھے۔ اور مدارس میں بھی اس پر بہت زیادہ زور ہونا چاہیے، جب تک کہ فرض عین علم حاصل نہ ہو، فرض کفایہ کی طرف منتقل نہیں کرانا چاہیے۔ ایک بات یہ بات، اور ایک اور بات یہ ہے کہ جو جس مسلک کا ہو اسے اس مسلک ہی کی کتاب پڑھائی جائے۔ جو حنفی ہے اسے حنفی مسلک کی کتاب پڑھائی جائے، جو شافعی ہے اسے شافعی مسلک کی کتاب پڑھائی جائے۔ اگر پڑھانے والا نہیں ہے تو اس طالب علم سے معذرت کی جائے کہ ایسی جگہ جاؤ جہاں تمہارے مسلک کی تمہیں تعلیم ملے گی۔ اگر دونوں مسلک کی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہوتا تو زبردستی اس کو، اس کے اپنے مسلک کا علم نہیں ہے، دوسرے مسلک کی کتابیں اس کے اوپر لاد دی جائیں، یہ بالکل غلط ہے، اور شرعاً بھی یہ درست بات نہیں ہے۔ تو ان سب باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں تمام اہل سنت کو، آپ سب کو، اور قاری سرفراز صاحب قبلہ کو، اور یہاں موجود علماء کرام کو۔ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔